السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے صدائے ملت پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد غفران۔ آئیے جانتے ہیں کہ گزشتہ حالیہ دنوں میں عمارت شریعہ سے متعلق جو واقعات پیش آیا اس کی کیا بنیاد ہے اور کیا حقائق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی طباع کو جہاں گوناگون صفات عالیہ سے نوازا ہے، وہاں اس میں کچھ کوتاہیاں بھی رکھ دی ہیں جو اس کے بشر ہونے پر دلیل ہیں۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان خامیوں کے ادراک کی صلاحیت بھی بخشی ہے اور دور کرنے کا سلیقہ بھی عطا کیا ہے۔ انسانی شعور ان کو محسوس کر سکتا ہے اور اسباب و علل کو تلاش کر کے علاج بھی کر سکتا ہے۔ یہ خامیاں جسمانی روحانی قسم کی ہیں جو نفسیات و اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سے کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، کچھ کو بدلنا انسان کے اختیار میں نہیں، کچھ پر کم وقت اور کم محنت صرف ہوتی ہے، اور کچھ اخلاقی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو خود بخود ختم نہیں ہوتی بلکہ باقاعدہ محنت کر کے ان کی بیخ کنی کی جا سکتی ہے۔ یہ مشقت طلب بھی ہے اور صبر آزما بھی۔ انہی میں سے ایک حسد بھی ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، چاہے مجھے حاصل ہو یا نہ ہو۔ یہ ایک ایسی باطنی اور روحانی بیماری ہے جو انسان کے سینے میں کینہ، بغض اور کھوٹ کا بیج بو دیتی ہے، جس سے انسان کے تمام نیک اعمال تلف ہو جاتے ہیں اور اس سے اعمال صالحہ کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ وہ یہ نہ برداشت کر سکے کہ اللہ نے کسی کو مال، علم، دین، حسن و دیگر نعمتوں سے نوازا ہے۔ بسا اوقات یہ کیفیت دل تک رہتی ہے اور بعض اوقات بڑھتے بڑھتے اس مقام تک آ پہنچتی ہے کہ حاسد محسود کے خلاف کچھ عملی اقدام اٹھانے پہ آ جاتا ہے۔ اس کی کیفیات کا اظہار کبھی اس کی باتوں سے ہوتا ہے اور کبھی اس کا عمل اندرونی جذبات و احساسات کی عکاسی کرتا ہے۔ معاشرتی زندگی کے حوالے سے مختلف مواقع پر ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حسد، کینہ، بغض اور ان جیسی دیگر باطنی اور روحانی بیماریوں سے بچنے کی ہمیشہ تاکید فرمائی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق و اتحاد، موافقت اور بھائی چارگی کی تعلیم دی ہے۔ حسد کی کیفیت جب تک حاسد کے دل و دماغ تک محدود رہے، محسود کے لیے خطرہ کا باعث نہیں بنتی، بلکہ وہ سراسر حاسد کے لیے ہی وبال جان بنا رہتا ہے اور یوں ہی وہ اپنی ذات کا خود ہی بڑا دشمن بن بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی جلن کو کھلم کھلا ظاہر کرنے لگے تو یہ وہی مقام ہے جس سے پناہ مانگنے کے لیے خالق ارض و سما نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو، بلکہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے لگے، کیونکہ جب تک اس کا حسد ظاہر نہیں ہوتا تب تک وہ ایک قلبی و فکری بیماری ہے جس کا تعلق حاسد کی ذات سے ہے، اور یہ درجہ محسود کے حق میں نقصان دہ نہیں ہے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر آیات وارد ہوئی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد کا ذکر کیا ہے۔ ان آیات سے حسد کا معنی اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، پس ان قریب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ مذکورہ بالا آیات میں حسد کی بات کی گئی ہے جو دلوں تک محدود رہتا ہے اور کینہ و بغض کی شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے، لیکن سورہ فلق میں اذا حسد کے الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ جب وہ حسد کا عملی مظاہرہ کرنے لگے۔ حسد کی مذمت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث مروی ہے۔ مثلا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے
تمہاری طرف پچھلی قوموں کی برائیاں حسد اور بغض سرایت کر آئیں گی جو مونڈ ڈالیں گی۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیں گی بلکہ یہ دین کو مونڈ دیں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھو، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں اور آیا ہے کہ حسد نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ چند مولوی نما حضرات بہار سرکار کی پشت پناہی میں عمارت پر ہمراہ کرنا یا آپس میں انتشار پھیلانا، یہ محض حسد اور انا کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی ہدایت کی توفیق دے۔